جو صاحب جس طرح انٹرو میں بات ہوئی ہے دیپالپور سے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنی بڑی امپائر بن گئی. اسٹوڈنٹ لائف میں بچپن میں کیا کبھی سوچا تھا اتنا بڑا کاروبار ہوگا اور یا شروع سے بزنس کا پلان تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضوان صاحب آپ نے ٹائم نکالا اور میرا خیال ہے ہم کافی دیر کے بعد انٹریکٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اور میری ٹریولنگ کی وجہ سے ایک تھوڑا سا گیپ بھی تھا. جی ہاں، تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں جی. تو الحمدللہ جی یہ بیسیکلی ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی بھی انسان کا جو سفر ہے اور کسی بھی جو بڑی منزل کا سفر ہے وہ ایک خواب یا پلان سے ہی شروع ہوتا ہے. جی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو حادثاتی طور پہ کوئی منزل مل گئی ہو یا کوئی منزل پہ بغیر کسی پلان کے پہنچ گیا ہو. جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں. خواب بیسیکلی ایک پلان ہی ہوتا ہے. کسی بھی شخص کا کسی بھی منزل کو اچیو کرنے کا ایک پلان جو ہوتا ہے وہ ڈریم ہی ہوتا ہے. وہ ایک ڈریم سے آغاز ہوتا ہے، خواہ وہ بچپن میں کسی بچے کے مائنڈ میں آ جائے، خواہ جوانی کے دنوں میں کسی کے مائنڈ میں آ جائے، خواہ کسی کے اپنی 50s میں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایج میں جا کے اس کے مائنڈ میں آ جائے. کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے. لیکن یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ کوئی بھی منزل کا جو سفر ہے، کوئی بھی گول کی اچیومنٹ ہے، کسی بھی مقصد کی جو کامیابی ہے وہ بغیر کسی پلان اور خواب کے کبھی ممکن نہیں ہوتی. اور جتنا زیادہ پختہ اور جتنا زیادہ مصمم ارادہ اور پلان ہوگا اتنی ہی منزل پہ پہنچنے کی کامیابی یقینی ہوگی. صحیح. تو جس طرح سے آپ نے سوال میں کہا کہ کیا یہ بچپن سے ہی چیزیں ایسی تھیں، تو بالکل جی یہ بچپن سے ہی ایسی تھیں. میرے والد صاحب چونکہ ایک کسان تھے اور آپ کو پتہ ہے کسان کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے، تو میرا جو خواب کا آغاز تھا وہ اپنے والد صاحب کو آرام میں دیکھنا، سہولت میں دیکھنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کے خوابوں کی تکمیل کو پورا کرنے سے شروع ہوا، جو کہ میرے اس بزنس کا آغاز بنا، میرے اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کا سبب بنا. اس ہارڈ ورکنگ کا، اس محنت کا، اس لانگ جرنی کا، اس جد و جہد کا آغاز جو تھا وہ اپنے نہیں بلکہ میں نے اپنے والد صاحب کے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے شروع کیا. جو آہستہ آہستہ پھر اپنے والد صاحب کی وعدوں کی تکمیل، ان کے خوابوں کی تعبیر، ان کی خواہشات کی تکمیل، ان کے ارادوں کی تکمیل کے بعد میری اپنی ذات سے جڑی ہوئی تمام وہ خواہشات جس میں کاروبار سے متعلق، اپنے پاکستانی لوگوں سے متعلق، اس کے بعد پھر سیاست سے متعلق، جو ایک بڑھتا چلا گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر میدان میں کامیابی دی. اور بچپن سے ہی بہت سارے ایسے تھاٹ پروسیس شروع ہوئے جنہوں نے مجھے اس رستے پہ ڈالا اور آپ کو موٹیویٹ کیا ہے یقیناً. تو اس دوران مشکلات بھی بہت آئی ہوں گی اور بہت سے لوگوں نے ہر مرحلے پہ کہا ہوگا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ اس پروسیس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ جب بھی کوئی بڑا خواب دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی آپ بڑی منزل کا سفر پلان کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی ایک آؤٹ آف دا باکس چیز سوچتے ہیں، جب بھی آپ پرابلمز کو چیلنج کرتے ہیں، جب بھی آپ مشکلات کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کے لیے بہت ساری رکاوٹوں کا آنا یہ ایک یقینی سی بات ہے. اور اس میں آپ کو رستے میں بہت سارے ساتھی ایسے ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کو بہت سارے منصوبوں سے، بہت ساری چیزوں سے آگے بڑھنے سے خوف بھی دلاتے ہیں. لیکن آپ کا توکل اور اللہ کی ذات پہ یقین اور اپنے رب کے اوپر اس چیز کا ایمان ہونا کہ میرا رب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ وہ آپ کی ایمان اور توکل کی طاقت ہوتی ہے جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھتی ہے. جب بھی آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں یا اوپر دیکھتے ہیں یا دائیں دیکھتے ہیں یا بائیں دیکھتے ہیں تو اپنے رب کی قدرت کو پاتے ہیں، اپنے رب کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہوتا ہے، تو آپ کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتے.